السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ دور حکومت میں ایک قانون سازی کی گئی خواجہ سراؤں کے تحفظ سے متعلق، اور اس قانون سازی میں کچھ اس طرح کی شقیں شامل کی گئیں جس کے ذریعے یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے کوئی بھی خواجہ سرا ایک ناظرہ میں جا کر ایک درخواست دے اور اس درخواست کی بنیاد کے اوپر اس کی جنس تبدیل کر دی جائے، یعنی بغیر میڈیکل ایگزامینیشن کے۔ اس قانون کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا گیا، اس کی ان چند شقوں کو خاص طور کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ یہ کیس وفاقی شرعی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس حوالے سے کچھ اہم آبزرویشنز بھی دی گئی۔ وفاقی شرعی عدالت نے کچھ تجاویز بھی مانگی ہیں۔ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی غلام نبی یوسف زئی موجود ہیں، ان سے ہم اس عدالتی کارروائی کا احوال جانتے ہیں۔ بہت شکریہ یوسف زئی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو خواجہ سراؤں کے تحفظ سے متعلق یہ جو لاء ہے، اس کی کون کون سی شقیں ہیں جس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور بنیادی درخواست گزار کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ جی، یہ جو پٹیشن ہے یہ اس میں بیسیکلی ایک تو یہ جو ڈیفینیشن ہے ٹرانسجنڈر کا اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا ایک سیکشن ہے جس میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص نادرا میں جا کے اپنی جنس کی تبدیلی کے لیے جو ہے نا درخواست دے سکتا ہے ٹرانسجنڈر، اور اسی درخواست پر اس کا جو ہے نا وہ جنس جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو وفاقی شرعی عدالت میں آج یہ شریعت پٹیشن کی سماعت ہوئی ہے، اور اس میں عوریہ مقبول جان جو کہ پٹیشنر ہے انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے، اور ان کے 3-4 جو مین پوائنٹس تھے وہ یہی تھے۔ ان کا کہنا جو لبی لباب ہے دلائل کا وہ یہی ہے کہ اس کا جو اگر اس کو قانون میں جو ہے نا ترمیم نہ کی گئی اور یہ سقم دور نہیں کیا گیا تو اس قانون کا جو ہے نا وہ غلط فائدہ اٹھایا جائے گا، اور وہ لوگ جو کہ بعد میں جو ہے نا جو اس کا ہم جنس پرستی کے لیے جو ہے نا یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھا کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپنی جنس کو جو ہے نا وہ غلط طریقے سے تبدیل کر کے وہ یہ قانون جو ہے نا وہ اس سے پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے ٹریڈیشنز ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور شریعت جو ہے نا ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ مرضی سے جو ہے نا وہ جنس تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کورٹ نے اس پر کچھ آبزرویشن دی ہے، اور ایک تو کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر قانون میں کہیں پر تھوڑا بہت سکم ہے تو جو رولز سبسیکوینٹ رولز بنیں گے تو ان رولز میں جو ہے نا اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو چیف جسٹس کا ایک کہنا یہ تھا کہ جو جنس کی تبدیلی وہ ایک میکینزم کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور وہ میکینزم پوری دنیا میں یہی ہے کہ ایک طبی معائنہ ہوتا ہے، اور طبی معائنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر وہ جو بورڈ ہے یا جو میڈیکل بورڈ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مرد ہے کہ یہ خاتون ہے، اور اس بیس پر جو ہے نا پھر یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک تو جو وزارت انسانی حقوق ہے ان سے وہ رولز مانگ دی کہ آپ لوگوں نے کیا رولز بنائے ہیں، اور وزارت قانون سے بھی جو ہے نا انپٹ مانگا ہے کہ آپ کا کیا جو ہے نا اس قانون پر آپ اس وزارت قانون کی کیا رائے ہے، تو ان سے جواب بھی مانگا ہے۔ اب اس کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، لیکن اس میں جو سب سے جو خواجہ سرا ہے ان کو وہ ہے کہ یہ جو پٹیشن اس کے ذریعے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ٹرانسجینڈر ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں پروٹوکولز موجود ہے، یونائٹڈ نیشنز کے بھی یہ کچھ ملک اور قوانین موجود ہے جس میں جو ہے نا جنس کی تبدیلی کا جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح یہ قانون جو 2018 میں بنا تھا اس قانون میں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک شخص ٹرانسجینڈر ہے تو ان کا جو ہے ان کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے، اور اس قانون نے ان کو یہ پروٹیکٹ کر دیا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس قانون کی چھتری ہٹائیں گے تو وہ دوبارہ جو ہے نا وہ جو ٹرانسجینڈر ہے وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے۔
تو کورٹ نے اب اس پر وہ جو معقب ہے دونوں فریقین کا، اب اس پر کیا کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، تو یہ ایک لینتھی پروسیس ہے، لیکن فی الحال جو ہے نا وہ اس پہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے، تو لا منسٹری کا وہ جواب بھی آئے گا، وہ کچھ اب اس کے جو وزارت انسانی حقوق ہے ان کے رولز بھی آ جائیں گے، پھر وہ جو رسپونڈنٹس ہے ان کے جو اپنے آرگومنٹس ہے اور ان کے وہ جو مواد ہے وہ بھی وفاقی شرعی عدالت کے سامنے آ جائے گا۔ فی الحال تو اس میں صرف ایک جو پٹیشنر ہے ان کا موقف سامنے آیا ہے، تو وہ باقی کا جو ان ریٹن ان کا موقف ابھی سامنے نہیں آئے گا، تو وہ جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ یہ کیس جو ہے نا وہ پھر اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ یہ بتائیں کہ وزارت قانون اس لاء کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ وہ وزارت قانون کا تو نمائندہ ہی موجود نہیں تھا آج جو ہے نا، اس لیے ان کو آج نوٹس کر دیا ہے کہ وزارت انسانی حقوق وزارت انسانی حقوق نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک تو وہ نے کہ کورٹ کی جو آبزرویشن ہے کہ وہ سکم جو ہے نا وہ رولز میں جو ہے نا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو رولز بنتے ہیں نا وہ اس کے قانون کے انڈر ہی بنتے ہیں نا، قانون سے ہٹ کر جو ہے نا رولز نہیں بن سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے، اور وہ جو رولز ان کا کہنا تھا کہ رولز بنے ہیں نا، تو وہ رولز کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا جو ہے نا مطلب ہے کہ کتنا یہ میکینزم کس حد تک ہے، لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر کسی کو جینڈر پر اعتراض ہو، اور کورٹ کی بھی یہ آبزرویشن تھی کہ اعتراض ہو تو وہ پھر اعتراض اسی طرح دور ہو سکتا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بنے ہو کہ یہ مرد ہے کہ خاتون ہے، تو وہ یہ کویسچن تب ریز ہوگا جب ڈسپیوٹ کریٹ ہوگا، تو جب ڈسپیوٹ کریٹ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا اپنا جنس تبدیل کرے اور اس پر کسی کو اعتراض ہو تو وہ پھر اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے پھر فورم ہوگا، وہ اس کا جو ہے نا وہ پراپر طریقہ ہوگا کہ یہ مرد ہے اور یا خاتون ہے، اور چیف جسٹس جو وفاقی شرعی عدالت تھا ان کا بھی کہنا تھا کہ اس کا جو ہے نا یہ اس کے جو ہے نا ایک گھریلو تنازعہ اگر پیدا ہوتا ہے، مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ اگر ایک ٹرانسجنڈر ہے وہ خاتون ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد شو کرے، تو اس کا یہ کہ وہ جو انہیریٹڈ ہے اس میں زیادہ حصے کے لیے جو ہے نا یہ کر سکتا ہے، تو اس پر جو ہے نا اعتراض آ سکتا ہے، تو جب وہ اعتراض آئے گا تو وہ پھر وہ جب ڈسپیوٹ ہو گیا تو پھر وہ فورم میں وہ جائے گا، اور فورم نے اس کو پھر وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ جو ہے شخص ہے یہ مرد ہے کہ یہ خاتون۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ یوسف زئی صاحب آپ کا۔ آپ نے سنا ایک موقف اس میں درخواست گزار کا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ جو پٹیشنر ہیں درخواست گزار اوریا مقبول جان، اس کا اس کیس کے حوالے سے کیا موقف کیا ہے؟ آپ آج اپنے آرگومنٹس دیے کورٹ میں؟ جی میں نے بیسیکلی آرگومنٹ یہ ہے کہ قانون کے اندر جو ایک چیز انہوں نے دی ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ خواہ کیسی زندگی بھر مرد رہا ہو یا زندگی بھر عورت رہا ہو، وہ اگر سمجھتا ہے کہ آج وہ عورت جو ہے وہ مرد ہے اور مرد عورت ہے تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ بن جائے۔ ہم نے کہا یہ سیلف پرسیو آئیڈینٹی کو ختم کیا جائے، اور پورے شریعت کے حساب سے میں نے اس کے دلائل دیے ہیں کہ شریعت جو ہے ٹرانسجنڈر کو 3 حصوں میں کوالیفائی کرتی ہے۔ نمبر 1 خنثی مذکر، دوسرے خنثی مؤنث، اور نمبر 3 خنثی مشکل، اور اس کے بعد چوتھا متخنث ہوتا ہے کہ جو کہ اس کو جسے کہتے ہیں بہروپیہ جس کو کہتے ہیں، تو بہروپیہ کو اسلام ریکگنائز نہیں کرتا، اور دنیا بھی ریکگنائز نہیں کرتے، کوئی بھی میڈیکل سائنس ریکگنائز نہیں کرتا، کوئی عام قانون بھی نہیں ریکگنائز کرتا، تو اس کے اوپر میں نے دلائل دیے ہیں، انشاءاللہ آگے اس میں سر کورٹ نے یہ کہا ہے نا کہ جو قدرتی تخلیق ہے اس پر تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، جو بہروپیہ ہے اس کے خلاف آپ آئے ہیں، لیکن یہاں جو بہت سارے ٹرانسجنڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے، تو پھر اس میں خامی کیا ہے؟ خامی تو بنیاد طور پہ ایک راستہ نکالا گیا نا، اسی راستے کی بنیاد پر 28,000 کچھ جو ہیں اپلیکیشن جو ہیں نادرا کو پہنچی ہیں فار چینج آف دا سیکس۔ اچھا، تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو روکنے کا کہ اس پہ میڈیکل ایک ایگزامینیشن ہو۔ دیکھیں میں سول سروس میں آیا ہوں، میرا آدھا گھنٹے کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا تھا، میرے ساتھ جو خواتین آئی تھیں ان کا جو اس میں جاتے ہیں اپنا کیا نام ہے اس میں فوج میں جاتے ہیں جو نرس بننا چاہتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ مرد جو ہے وہ جائے کہ مجھے نرس رکھ لو؟ لیکن اوری صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک عام مرد یا عورت جاتا ہے نادرا کے پاس شناختی کارڈ بنوانے
تو وہ میڈیکل چیک اپ نہیں اپنا کوئی کرواتا. اس کے پاس ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ. میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا تو تب میں اپنا بے فارم بچے کو رجسٹر کراؤں گا, ورنہ بے برڈ میرے منہ پہ ماریں گے وہ لوگ. ان کے پاس نہیں ہوتا برتھ سرٹیفکیٹ, نہیں وہ نہیں پیش کرنا. وہ تو اس نے دکھایا کہ آپ جب ان کی پیدائش اس ہوتی میں ہے لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا قانون کہتا ہے یہ جو بنا ہے کہ اگر آپ کا اپنا ایکسپریشن پیدائش کے ایکسپریشن سے مختلف ہو جائے تو آپ بدل سکتے ہیں سیکس. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. ایسا ہونا دنیا میں ممکن, ایسا صرف گیز اینڈ لیزبین میں ہوتا ہے اور تو کہیں نہیں ہوتا. شکریہ جی. ایک منٹ اور یہ سب جی, دو فریق ہیں اس میں. ایک درخواست گزار ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا, جبکہ دوسرا فریق جو اگر اس قانون کو وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے اگر اس کے خلاف کوئی حکم دیا گیا, کوئی فیصلہ دیا گیا تو جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں خواجہ سرا, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پٹیشن کے ذریعے, اس مقدمے کے ذریعے خواجہ سرا کی جو کمیونٹی ہے, ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.